بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہفتم کے تمام طلباء و طالبات کو مس انجم کی جانب سے اردو کی کلاس میں خوش آمدید ہے۔ امید ہے تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے اور اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا سبق صفحہ نمبر 101 پر موجود ہے اور اس کا نام ہے ہمارے طور طریقے۔ سبق کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی سب سے پہلے ریڈنگ کر لیں۔ تو سب سے پہلے آپ اس سبق کی ریڈنگ کیجئے۔ ریڈنگ کرنے کے لیے آپ کو تقریباً 15 سے 20 منٹ درکار ہوں گے۔ آپ ریڈنگ کیجئے اور اس کے بعد پھر اس ویڈیو کو دیکھیے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا سبق پڑھنے کے بعد آپ آداب معاشرت سے واقفیت حاصل کر سکیں گے، نئے الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کر سکیں گے، الفاظ کے مترادف لکھ سکیں گے اور طور طریقوں سے متعلق مکالمے بھی لکھ سکیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے۔ اسے زندگی گزارنے کے لیے اپنے ہی جیسے دوسرے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس صفحے پر موجود تصویروں سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان اپنی سوشل ایکٹیویٹیز میں ہی خوش رہتا ہے۔ انسان کو سوشل ایکٹیویٹیز چاہیے۔ کوئی بھی انسان اکیلا خوش نہیں رہ سکتا۔ اگر اسے کوئی گیم کھیلنا ہے، اس کے لیے بھی اسے اپنے دوستوں کی یا اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے گھر والوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسکول میں اپنے طالب علم ساتھیوں کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے۔ بعض اوقات اسٹوڈینٹس کمبائن اسٹڈیز بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف سوشل ایکٹیویٹیز بھی مل کر سر انجام دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اکیلا خوش نہیں رہ سکتا۔ اسے زندگی گزارنے کے لیے اپنے جیسے دوسرے لوگوں کی ضرورت ہے، اور جب وہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس جگہ کو ایک معاشرہ کہتے ہیں، وہ معاشرے کی تشکیل کرتا ہے، اور معاشرے میں رہنے کے لیے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں۔ ان طور طریقوں پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ کسی معاشرے میں رہتے ہیں تو معاشرے کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہو جاتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہی طور طریقے پڑھیں گے کہ ایک اچھے معاشرے میں رہنے کے لیے ہمیں کن کن طور طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ معاشرے میں رہن سہن کے طور طریقوں کو ہم آداب معاشرت کہتے ہیں۔ آداب معاشرت ہے، آداب جمع ہے ادب کی۔ اس کے معنی ہے طور طریقے۔ ہم بازار میں ہوں یا دفتر میں، کسی تقریب میں ہوں یا سیرگاہ میں، گھر میں ہوں یا اسکول میں، سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، ہمیں ہر جگہ ان معاشرتی آداب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ان آداب پر عمل کرنے والے کو مہذب، خوش اتوار اور شائستہ کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کا ادب و احترام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولے اور جھوٹ سے بچے، چیخ چیخ کر کبھی بات نہیں کریں، گالم گلوچ سے پرہیز کریں، بے معنی اور اخلاق سے گری ہوئی گفتگو بھی نہیں کریں۔ اس کے علاوہ ایسی کوئی بات بھی نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کا دل دکھے۔ اس کے علاوہ کام میں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے، اور ہماری چال میں بھی سنجیدگی کا عنصر ضروری ہوتا ہے۔ غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ ایسی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کرنی چاہیے جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ معاشرے میں رہنے والے دوسرے افراد آپ کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہوں، ایسے کام کبھی بھی نہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بارش کے دنوں میں سڑک پر پانی جمع ہو جاتا ہے۔ گاڑی چلانے والے گاڑی کی رفتار کم کیے بغیر اس طرح گزرتے ہیں کہ پیدل چلنے والوں یا سائیکل پر سوار افراد کے کپڑوں پر گندے پانی کی چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کی بے احتیاطی کی وجہ سے لوگ اذیت کا شکار ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہو کر فوراً اپنے عمل کی معافی مانگ لینی چاہیے، اور اگر کوئی دوسرا شخص آپ سے معافی مانگے تو اسے بھی صدقے دل سے معاف کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیشہ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھی رائے قائم کریں، کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا ساتھی، آپ کا بھائی
کسی بیماری میں، کسی تکلیف میں، کسی درد میں مبتلا ہے تو اس کے درد کو محسوس کیا جائے، اس کے غم کو بانٹنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ بھی آداب معاشرت کا ہی ایک تقاضا ہے۔ خاص طور پر ہمسایوں کے ساتھ بہت عمدہ سلوک کرنا چاہیے، ان کے آرام اور سکون کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمسایوں کے لیے ایک مثال مشہور ہے کہ ہمسایہ ماں جایا، یعنی کہ ہمسائے جو ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے کہ جیسے وہ ہمارے ہی کنبے کا، ہمارے ہی فیملی کا ایک حصہ ہیں۔ معاشرت کے آداب ہم سے اس بات کا تقاضا بھی کرتے ہیں کہ ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں، ہمیشہ کسی برے نام سے کسی کو نہ پکاریں، اس کا پورا نام لے کر اس کو پکاریں، کسی کی ٹوک یا جاسوسی میں بھی نہیں کرنی چاہیے، اور غیبت تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ان تمام باتوں سے معاشرے میں انتشار اور افراتفری پھیل جاتی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ معاشرے میں رہنے کے جو طور طریقے ہیں اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہمیشہ اجازت طلب کریں، والدین، رشتہ دار اور اساتذہ اکرام کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آئیں، یتیموں، لاوارثوں، محتاجوں، معذوروں، بے کسوں اور بے سہاروں کے کام آنا ہم سب کا فرض ہے۔ معاشرتی آداب میں وعدے کی پاسداری کرنا بھی شامل ہے، جب بھی کسی سے آپ کوئی وعدہ کریں ہمیشہ اسے پورا کریں۔ پیارے بچوں، صفائی اور پاکیزگی بھی ہمارے معاشرتی آداب میں شامل ہے۔ ہمیں اپنے لباس اور گھر کے علاوہ اپنے گلی، محلے، اسکول، دفتر، گاؤں اور شہر کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ وہ تمام طور طریقے تھے جن پر عمل کر کے ہم معاشرے کے اچھے شہری بن سکتے ہیں اور ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ کہلا سکتا ہے۔ اگر ہم ان تمام معاشرتی آداب پر دل و جان سے عمل کریں تو ہمارا معاشرہ زمین پر جنت کا نمونہ پیش کرے گا، ہر شخص اطمینان اور سکون سے زندگی گزارے گا اور ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تو تھا آج کا ہمارا سبق، ہمارے طور طریقے۔ مجھے امید ہے یہ سبق آپ کی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مس انجم کو اجازت دیجیے، اگلے سبق میں نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔